ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرار۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور دوسرے وہ جو بھیک مانگ کر دولت مند ہوتے ہیں۔ ہم شروع سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ بھیک مانگنے والے لوگ غریب ہوتے ہیں اور یہ ہر چیز کے لیے ترستے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا میں ہر بھکاری غریب نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں لاکھ نہیں بلکہ کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کروڑ پتی بھکاری بھارت سے پکڑا گیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا سے پکڑا جانے والا یہ بھکاری کون ہے اور یہ اب تک کتنی دولت اکٹھی کر چکا ہے اور اس کے پاس کتنے فلیٹس اور گھر ہیں۔ کیا پہلے بھی ایسے امیر ترین بھکاری پکڑے گئے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصہ پہلے سونو نگم سنگر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو اپنا روپ اور خلیہ بدل کر بھارت گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے بھکاری کا بیس اپنایا اور پھر فقیر بن کر بھارت کی سڑکوں پہ گانا گانا شروع کر دیا۔ یہ جب بھی گانا گاتے تو بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے کیونکہ ان کی آواز لوگوں کو کافی پسند آ رہی تھی۔ کوئی انہیں اچھے کپڑے دلوانے کا کہتا تو کوئی کھانا کھلانے اپنے ساتھ لے جاتا، اور اس طرح فقیر کا روپ دھار کر ہی انہوں نے چند دنوں میں کافی سارے پیسے اکٹھے کر لیے۔ دراصل یہ سونو نگم کا ایک خفیہ تجربہ تھا جسے مکمل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھارت کے اندر کسی بھی جگہ اگر کوئی شخص بھیک منگانے کا کوئی انوکھا طریقہ اپناتا ہے تو وہ بہت کم ہی وقت میں ایک امیر ترین انسان بن سکتا ہے۔ اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ حال ہی میں حیرت انگیز طور پر بھارت سے دنیا کا کروڑ پتی بھکاری پکڑا جا چکا ہے۔ اس شخص کا نام بھارت جین ہے اور یہ اس وقت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ جیسا کوئی فلم سٹار ہو۔ آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ بھارت جین پوری دنیا کا سب سے امیر ترین بھکاری ہونے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ اس شخص کی نیٹ ورتھ پاکستانی کرنسی کے مطابق 30 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پورے بھارت میں سب سے مہنگی جگہ اگر کہیں ہے تو وہ ممبئی ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت انڈیا کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی فلم سٹارز ہیں، جتنے بھی کرکٹرز ہیں، انہوں نے اگر اپنے ملک میں انویسٹ کرنی ہو تو وہ صرف ممبئی شہر میں ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ رہتے بھی یہی ہیں، حتیٰ کہ باہر ملکوں کے بھی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو کسی کام سے انڈیا آتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ بھی صرف ممبئی ہوتا ہے۔ تو اب بھارت جین کے بھی ممبئی میں کروڑوں کے فلیٹس ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے کام صرف مانگنا تھا، وہ اتنا پیسہ اکٹھا کر چکا ہے کہ اب وہ ممبئی میں کئی کروڑوں کے فلیٹس کا مالک بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسی شہر میں اس کی کئی دکانیں بھی ہیں جو اس نے خرید کر رینٹ پہ چڑھا رکھی ہیں۔ اس کا خود کہنا تھا کہ میری ایک جوس کی دکان بھی ہے جس سے 15 سے 20 ہزار انڈین روپے ہر مہینے سے کرایہ آتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ صرف ایک دکان سے اتنا کرایہ آتا ہے تو باقی جو اس کے فلیٹس ہیں وہ بھی خالی نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے انہیں بھی رینٹ پہ لگایا گیا ہوگا، تو لوگوں کی نظر میں غریب، مسکین، بیچارہ بیکاری شخص مہینے کے لاکھوں روپے بیٹھوں بٹھائے کما لیتا ہوگا۔ بہت سے بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں، نہ تو ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی ان ماں باپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جو کمایا اس سے چرس خریدی یا کوئی اور نشہ خریدا اور انجوائے کیا۔ لیکن بھارت جین نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ اس کی شادی ہوئی ہے، بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کافی اچھے اور مہنگے اسکولوں میں تعلیم بھی دلوا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے ممبئی میں لگژری فلیٹس، لیکن پھر بھی یہ ایک کمرے والے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے۔ اب اس نے پیسہ جیسے بھی کمایا ہو، ایک بات تو کنفرم ہے کہ بھارت جین کا دماغ کافی چلتا ہے، کیونکہ اس نے باقی بھکاریوں کی طرح پیسہ چرس پینے پہ ضائع نہیں کیا، بلکہ اسے ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی کہ اب وہ گھر بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے، یا اللہ نہ کرے اگر اسے کچھ ہو بھی جائے تو پیچھے اس کے فیملی بغیر کسی سے مانگے پوری زندگی کھا دے سکتی ہے۔ اس کی بیوی اسے اب یہ مزید کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس پیسہ اور پراپرٹی کافی اکٹھی ہو چکی ہے جس سے باقی کی زندگی سکون سے گزر سکتی ہے، لہذا تم بھیک مانگنا بند کر دو، کیونکہ کل ہمارے بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگ مذاق اڑائیں گے کہ تمہارا باپ تو بھیک مانگتا ہے۔ عام طور پہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا پراپر ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے اپنے بندے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ کمیشن لیتے ہیں۔
لیکن بھارت جین کا کہنا ہے کہ میں کسی نیٹ ورک کے ساتھ کام نہیں کرتا، میں شروع سے آج تک اکیلا ہی مانگتا آیا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک پروفیشنل بیکاری ہے اور یہ بڑے طریقے سے لوگوں سے مانگ کے پیسے بناتا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ وقت پہلے پاکستان میں بھی ایک کیس سامنے آیا تھا، جب پولیس والوں نے ایک بیکاری کو پکڑا اور اس سے 7 لاکھ لوٹ لیا، جس کے بعد اس بیکاری نے پولیس والوں کے خلاف کیس کر دیا اور پھر پاکستانی پولیس کے خلاف تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ گئی اور اسی وجہ سے پولیس کو اس بیکاری کے پیسے واپس کرنا پڑے۔ اس بیکاری کا نام مظفر حسین تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کئی سالوں سے مانگ رہا تھا، ہر وقت کاغذ اور پلاسٹک اکٹھا کر کے بیچتا اور یہ 7 لاکھ اکٹھے کیے۔ میں وہ پیسے لے کر پلاٹ خریدنے جا رہا تھا۔ جب میں ویگن سے اترا تو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور مجھے مار پیٹ کر زبردستی سارے پیسے چھین لیے۔ میں سیدھا عدالت گیا اور ان پہ کیس کر دیا۔ مجھے 5 لاکھ واپس دیا جا رہا تھا، لیکن میں نے درخواست کی کہ مجھے سارے پیسے واپس چاہیے۔ پولیس والوں نے اس بیکاری کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس وجہ سے کیس اس کے حق میں تھا، تو انہیں مجبوراً وہ سارے پیسے اسے واپس کرنے پڑے۔ بھارت میں ایسا کئی بیکاری ایسے ہیں جو اپنا بیس بدل کر مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح انہیں بہت سارے کاموں میں چھوٹ بھی دی جاتی ہے۔ جیسا کہ پولیس والے کئی بیکاریوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، لیکن بیکاری بھی بدلے میں ان سے منشیات وغیرہ خریدتے رہتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ ان دونوں کے درمیان ڈیل طے پا جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رہے کہ بھارت میں جو بیکاری بھارت جین پکڑا گیا ہے، ایسا کیس پہلی بار نہیں ہوا۔ پہلے بھی کئی ایسے بیکاری اور بیکاریں پکڑی جا چکی ہیں جن کے اکاؤنٹ سے لاکھوں کی رقم اور زیورات وصول ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کافی عرصہ پہلے ممبئی کی سڑکوں پہ ایک بوڑھی بیکارن بھیک مانگتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ اتنی امیر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دن یہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی تھی تو ایک چور اس کا تھیلا چھین کے بھاگ گیا۔ جب اس نے شور مچایا تو ٹریفک پولیس والوں نے اس چور کو پکڑ لیا، لیکن پولیس کے ہوش تب اڑے جب انہوں نے اس بیکارن کے تھیلے کو کھول کے دیکھا، کیونکہ اس میلے کچیلے تھیلے کے اندر 80,000 روپے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس تھیلے میں اتنے سکے موجود تھے کہ انہیں گننا مشکل تھا۔ اس بیکارن نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ پیسے صرف 1 سے 2 ہفتے کے دوران ہی جمع کیے ہیں اور وہ انہیں بینک میں جمع کروانے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس پہ کافی تحقیق کی گئی، جس کے بعد پتہ چلا کہ اس بوڑھی بیکارن کا ایک اپنا فلیٹ بھی ہے جسے اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے، لیکن وہ خود ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی ہے تاکہ کسی کو اس کے اصلی روپ کی خبر نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن اگر وہ چور اس کا تھیلا لے کر نہ بھاگا ہوتا تو شاید یہ آج بھی لوگوں کی نظر میں ایک مسکین اور غریب ترین بیکارن ہوتی۔ ممبئی کے علاوہ نہ جانے اور کتنے ایسے بیکاری ہوں گے جو ہماری نظروں میں غریب بنے گھومتے ہیں اور اندر ہی اندر ہم سے بھی زیادہ امیر بنے بیٹھے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔